مولانا صاحب کا ایک جملہ سونے کے قلم سے اور سونے کے پانی سے لکھنے کے یعنی قابل ہے. خلفائے راشدین نے کون سی اپنی جدادیں بنائی ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے کیا چھوڑ کے وہ مرے ہیں کہ تم کو کہ انہیں لالچ تھی؟ پوری زندگی چٹائی پہ حضرت عمر سوتے رہے مسجد کے اندر، اپنے بچے کو خلیفہ نہیں نامزد کیا. لوگوں نے حالانکہ مشورے دیے، حضرت ابو بکر نے اپنے بچوں کو خلیفہ نامزد نہیں کیا. پوری زندگی کس برسی میں ایک اسلام کے غالب ہونے تک ساری تکلیفیں لالا اٹھائیں. جب اس کا فروٹ کھانے کا وقت آیا اس وقت بھی جنگوں کی مصیبت کاٹ رہے ہیں. بوڑھے وقت میں تو انسان آرام کرتا ہے. 2.25 سال حضرت ابو بکر کی ایک رات بھی سکون سے گزری ہے. کتنے معاذوں میں جنگ کھولی ہے. حضرت عمر کی پوری زندگی جنگوں سے بھرت ہے. پھر اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑ کے مرے ہیں؟ آخری سوال یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے صحیح مسلم کی حدیث کے مطابق بالاتفاق یہ چیز تسلیم کی کہ کسی بھی چرواہا کے لیے، چاہے وہ اونٹوں کا ہو چاہے بھیڑوں کا ہو، یہ چیز جائز نہیں ہے کہ وہ جنگل میں ان کو کسی کی نگرانی کے بغیر چھوڑے، وہ تباہ برباد ہو جائیں گے. تو یہ کیوں کر ممکن ہے عقلاً بھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو چھوڑ جائیں؟ ایک یہ اعتراض کرتے ہیں، اور دوسری چیز آگے سے یہ بھی کہہ دیتے ہیں جی کہ یہ جو ہے کس طرح ممکن ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ کسی سوری اگلی میں بات مکس کر گیا. ایک اعتراض یہ کرتے ہیں جی کہ اسی سے ضمن یہ سوال ہے، آپ دونوں کا اکٹھے جواب دینے کہ قرآن سے ثابت کریں کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہو کہ تم اپنے حکمران خود چنو، اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا قرآن میں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ کوئی نبی ایسا گزرا ہو، ایک نبی 1.25 لاکھ نبیوں میں، کہ جس نے امت کو ایسے ہی چھوڑ دیا ہو بغیر وصیت کیے ہوئے؟ ہاں جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیں رسول اللہ کی مثال اس اسپیسیفک کیس میں اس لیے پیش نہیں کی جا سکتی کہ آپ کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے جو آپ کو اگلے انبیاء سے ممتاز کر دیتی ہے، لہذا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں. کیوں؟ وہ ہے ختم نبوت. پہلے کوئی خاتم النبیین 1.25 لاکھ میں لے کے آئے اور اس سے ثابت کرے کہ وہ خاتم النبیین تھا اور اس نے اپنا وصی چھوڑا پیچھے، پھر بات ہوگی. یہ تاریخ میں وہی پہلی دفعہ ہے کہ اللہ نے فیصلہ کر لیا کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ ختم. ہم آپ کو کہاں سے مثال لا کے دیں؟ کیونکہ ختم نبوت ہو گئی نا. رسول اللہ کی مثال ہے ہی نہیں نا قرآن میں، آپ جیسا تو ہے ہی کوئی نہیں ہے. ختم نبوت کی برکت سے اللہ نے امت کو ٹرانسفر کر دیا. جی ٹرانسفر کیا، مجھے کیا، آپ کو کیا. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. پوری امت کو ٹرانسفر کر دیا نبیوں والا کام. ٹھیک ہے، وسیع ایک اسپیسیفک بندے کو نہیں بنایا. چونکہ ختم نبوت ہو چکی، اب نبی علیہ السلام نے امت کو اس اعتبار سے کوئی سکسیسر کے ساتھ نہیں چھوڑا سوائے اس کتاب کے. اس کی وجہ یہ ہے، اگر آپ کہتے ہیں نا بندہ چھوڑتا تو اب آپ نے قائم رہنا ہے. اگر اگلے انبیاء تھے تو وہ اپنی جگہ نبی یا وصی چھوڑتے تھے اور وصی وہ نبی ہوتا تھا تو وہ اگلا چھوڑتا تھا. یہ چین ٹوٹتی نہیں تھی نا، تو آپ کی چین تو ٹوٹ گئی ہے. 1200 سال سے ٹوٹی پڑی ہوئی ہے. ہم نے آپ سے واٹس ایپ نمبر مانگا امام مہدی کا، آپ نے کہا گستاخی کر دی. ہم نے کہا میرے بھائی اگر آپ بتائیں گے کہ فلاں عالم دین فلاں جگہ پہ، ہم اس کا ایڈریس نہیں مانگیں گے آپ سے. ٹھیک ہے، 1200 سال سے چین آپ کی ٹوٹی ہوئی ہے اس لیے کہ آپ کی کمیونیکیشن ہی نہیں ہے اس بندے کے ساتھ. تو اینڈ رزلٹ تو آپ کا بھی یہ نکلا، لیکن ہماری چین نہیں ٹوٹی ہے. حضور کا وصی قرآن ہے. یہ بخاری مسلم سے ہم نے ثابت کیا. ہاں شکر ہے کہ میں 12 اماموں کے زمانے میں نہیں پیدا ہوا، میرے پاس کوئی جواب نہ ہوتا. اللہ نے مجھے بچا لیا ہے. ایس موقع میں تو فیل کر چھڑیا. میں 14ویں صدی چ آیا ہوں جدو تہنوں ہی 1200 سال تو ڈکا لگیا ہوا ہے کہ بندہ تہاڈا سامنے نہیں ہے، امام غائب ہے نا. ہاں تو تہاڈا تو کم ہو گیا نا. میں نے آپ کا جواب دے دیا. اب آ جائے وہ والا، وہ حدیث آپ ہمیں بخاری سے پیش کریں، مسلم سے پیش کریں. بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے. ہاں کچھ حصہ اس کا بخاری میں بھی ہے. اس میں آگے الفاظ عبداللہ بن عمر کے بھی پڑھ لینا. آدھی حدیث تو نہ پیش کریں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں یہ ان کا اجتہاد تھا. وہ چرواہے والی جو آپ نے بات کی کہ چرواہا بھی تو بھیڑ بکریاں نہیں چھوڑ کے جاتا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرا باپ جو ہے وہ بغیر کسی کو خلیفہ نامزد کیے ہوئے مر جائے. اچھا، اور اس سے انہوں نے یہ رزلٹ نکالا کہ اگر اتنی عقل حضرت عمر میں تھی تو رسول اللہ میں تو اس سے زیادہ عقل تھی، انہوں نے بھی اپنا خلیفہ کسی کو چھوڑا ہوگا. یہ انالوجی بنائی ہے نا. تو سرکار اسی حدیث میں آگے جواب ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے یہ گمان کیا، لیکن بعد میں مجھے لوگوں نے بتایا حضرت عمر کے ریفرنس سے کہ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا ہے کہ اگر
میں اپنے بعد کسی کو اپنا خلیفہ نامزد کرتا ہوں تو میں اس شخص کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو مجھ سے بہتر تھا، ابو بکر، اور اگر نہیں کرتا تو میں اس کی سنت پہ عمل کرتا ہوں جو اس سے بھی بہتر تھا، رسول اللہ۔ تو کہتے ہیں عبداللہ بن عمر، میں نے کہا اب میرے ابا جی کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کریں گے، وہ رسول اللہ کے طریقے کو اڈاپٹ کریں گے، کیونکہ میرے ابا جی جب کمپیریزن کرتے تھے اور حضور کی کوئی بات آ جاتی تھی تو دوسروں کو چھوڑ دیتے تھے۔ میں نے کہا اچھا ابا نے یہ بات کی ہے، اون ابا نے کسی کو خلیفہ نہیں بنانا۔ جب انہوں نے یہ بول دیا نا کہ میں اگر خلیفہ بناتا ہوں تو ابو بکر کے طریقے پہ چلتا ہوں، اور اگر نہیں بناتا تو میں رسول اللہ کے طریقے پہ، تو عبداللہ بن عمر کے الفاظ اسی حدیث میں موجود ہیں کہ میں نے سمجھ لیا اب میرا ابا کسی کو خلیفہ نہیں بنائے گا۔ تو اس میں خود موجود ہے کہ حضرت عمر خود کہہ رہے ہیں کہ خلیفہ نہ چھوڑنا پولیٹیکل، یہ سب سے بہتر طریقہ اور رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ ادھی روایتیں پیش کرتے ہیں، دیکھیں ہمارا یہ چیلنج ہے، ہمارے مخالفین جو بھی یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں وہ پوری روایتیں نہیں پیش کر سکتے۔ یہی لوگ ہیں، اور جی مسند احمد میں اما عائشہ نے حضور کے اوپر ماتم کیا تھا، آگے بھی پڑھو نا، انہوں نے کہا یہ میری کم سنی تھی اور بعد میں مجھے اس کے اوپر افسوس ہوا، اے نہیں پڑھ دے نہیں جی کیتا تے ہے نا، وہ اگے دے انہوں نے رجوع ریکارڈ کرا تا نا۔ حقیقت بات ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ میں کہتا ہوں کہ جی نبی علیہ السلام سے جو صحابہ کی عقیدت تھی اس میں وقتی طور پہ سارے صحابہ بھی کالے کپڑے پہن کے ماتم شروع کر دیتے نا، کوئی بعید بات نہیں تھی۔ اس سے بڑی چیز ہوگی کہ حضرت عمر نے تلوار اٹھا لی کہ میں قتل کر دوں گا، جو کہہ رہے صحابہ کے ساتھ، صحابہ کا عشق حضور کے ساتھ اتنا تھا، اس میں کسی سے بھی مس ہینڈلنگ ہو سکتی تھی۔ حضرت عمر سے ہو گئی ہے جب حضرت بکر نے ان کو بٹھا دیا اور وہ آیات پڑھی وما محمد الا رسول قد خلت من قبل رسول یا انک میت و انہم میتون، یہ آیات پڑھی تو سرکار یہاں بیٹھ کے اس سینیریو کو آپ امیجن نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے جی یہاں پہ اور دیکھیں جی لشکر اسامہ نہیں روانہ ہو رہا تھا، حضور نے کہا تھا روانہ کرو، یار اس لیے روانہ نہیں ہو رہا تھا حضور حالت نزع میں تھے، مجھے بتائیں ان کو تو چھوڑ دیں، آج نبی الاسلام ہم میں موجود ہوں اور حالات و واقعات بتا رہے ہوں کہ آپ کا آخری وقت آ چکا ہے اور آپ نے اشارے بھی دے دیے ہیں، اذا جاء نصر اللہ والفتح بھی نازل ہو چکی ہے، اور عبداللہ بن عباس کا باپ عباس حضور کا چچا یہ کہہ رہا ہے کہ حضور کا چہرہ میں پہچان رہا ہوں، بنو ہاشم جب موت کے قریب ہوتے ہیں نا تو مجھے ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا ہے، ظاہر ہے وہ بنو ہاشم کے یہ سارے سینیریو میں حضور آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ فلاں جہاد پہ چلے جاؤ، ٹھیک ہے، تو صحابہ تو کیا حضور کو اس حالت میں چھوڑ کے جا سکتے ہیں؟ وہ تھوڑے دور جا کے انہوں نے پڑاؤ کر لیا کہ کہیں ایسا نہ حضور فوت ہو جائیں اور ہم حضور کے جنازے میں بھی شامل ہو سکیں۔ اس سے یہ لوگ پتہ کیا نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں، اس پہ بلکہ ویڈیوز بھی بنائی انہوں نے، جو آپ نے اچھا کیا آپ نے یہ بات کور کر لی میرے ذہن سے۔ نہیں میں نے یہ کور کیا ہے جی۔ میرا ایک لیکچر جسے میں قیامت کے دن رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر سکتا ہوں وہ ہے کہ رسول اللہ کا قاتل کون۔ میں نے ان کے سارے اعتراضات کے جواب دیے ہیں۔ یہ کہتے ہیں حضور کو زہر دیا انہوں نے حدیث لدود کے ذریعے، وہ حضور کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، انہوں نے کہا زہر ٹپکا دیا، اس کے آگے اس کا جواب موجود ہے۔ حضور علیہ السلام وہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضور کے منہ میں دوائی ڈالی جان بوجھ کے، حضور اللہ کہتے رہے نہ ڈالو، لیکن ہم نے یہ گمان کیا کہ مریض جو ہے نا وہ دوائی کو ناپسند کرتا ہے اور اس وقت نبی علیہ السلام کی تکلیف ہے اور وہ تو چاہتے تھے کہ حضور کی تکلیف دور ہو۔ آپ اپنے چھوٹے بچے کو ٹیکا نہیں لگواتے، ٹھیک ہے، وہ لاکھ کہتا رہے لیکن آپ سے اس کی حالت نہیں دیکھی جا رہی، تو صحابہ سے حضور کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی، وہ آپ کے منہ میں دوائی ٹپکا رہے تھے، ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں زہر ٹپکا دیا۔ اس کے آگے موجود ہے بخاری میں، پھر حضور کو افاقہ جب ہوا تو آپ نے کہا کہ وہ دوائی لے کے آؤ، وہ دوائی لائی گئی، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں منع کیا تھا، یعنی حضور کہہ رہے تھے کہ میں اس حالت میں بھی قابل اتباع ہوں۔ انوی تو کہتے ہیں حضور بوڑھے ہو گئے تھے تو اتباع کے قابل نہیں رہے کیونکہ جلسہ استراحت کرتے تھے، جلسہ استراحت تو حضور سکھایا کرتے تھے، حضور کبھی بھی ایسی حالت میں نہیں رہے کہ آپ قابل اتباع نہیں ہوں۔ آپ فرما دیتے تھے اگر کوئی کریٹیکل سچویشن آتی تھی تو آپ کہہ دیتے تھے کہ یہ خاص میرے لیے ہے، جیسے بخاری مسلم حدیث ہے کہ میں بیٹھ کے بھی نماز پڑھوں اللہ مجھے پورا ثواب دیتا ہے لیکن تمہیں آدھا ملے گا، وہ آپ کلیئر کر دیتے تھے۔ اب اس حالت میں نبی علیہ السلام نے کہا وہ دوائی منگوائی گئی، آپ نے سارے صحابہ کے منہ میں ٹپکوائی سوائے حضرت عباس کے، کیونکہ وہ اس میں شامل نہیں تھے۔ تو سرکار اگر وہ زہر تھا تو سارے مار کیوں نہیں گئے؟ اور دوسرا اس دوائی کے بعد تو حضور صحتیاب ہوئے ہیں۔ اگر زہر تھا اور حضور اس سے، یہ پک اینڈ چوز کرتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزیں کاٹتے ہیں،
उसी में उन चीजों के जवाब मौजूद होते हैं। अली भाई जो जैश उसामा वाली बात है ना, इसको क्लैरिफाई कर दें। जी मैंने क्लैरिफाई किया है। नहीं उसमें पता है ये मौकिफ क्या बनाते हैं इनका जी मुझे पता है इनका ये मौकिफ। कहते हैं जी कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जानबूझकर उनको अल्लाह पाक ने गैबी खबर दी थी कि मैं दुनिया से वसाल फरमा रहा हूँ, और उनको ये पता था इनके बकौल कि जी वो ये मामलात इस तरह करेंगे, इसीलिए उन्होंने ये जो शेखैन अलैहिस्सलाम थे इनको उन्होंने कहा था कि तुम इस छोटे बच्चे के अंडर होके चले जाओ ताकि ये लोग दूर हो जाते। ये कहते हैं ये पूरा इस्तीफा वाला मामला होता ही ना, हज़रत अली को उनके अंडर नहीं किया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं ये कि शेखैन जो है वो अल्लाह से भी जीत गए, रसूलुल्लाह से भी जीत गए, उस अल्लाह से जिसने कुरान में कहा हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, इस दीन को सारे अदयान पे गालिब करने के लिए जिस पैगंबर को भेजा था। कुरान में 3 जगह ये आयत आई, अल्लाह ताला नाकाम हो गया नाउज़ुबिल्लाह। और ये दीन गालिब हुआ है कि नहीं मुझे ये बताएं। पहले तो ईमान है, ये कुरान ने कहा था मैं गालिब करूंगा, किया है ना? हाँ, तो गालिब रसूलुल्लाह के दौर में हुआ है, खुलफाए राशिदीन के दौर में हुआ है। रसूलुल्लाह के दौर में तो सिर्फ मक्के मदीना और हिजाज की सरजमीन तक था। रोमन और पर्शियन एम्पायर को खुलफाए राशिदीन के दौर में गिराया गया, और ये अल्लाह की इतनी हिकमत जाहिर हुई है कि ये रसूलुल्लाह का काम आगे लेके चले हैं वो। और दूसरी बात, बड़े बड़े लीडर्स आए हैं वो अपनी जिंदगी में कामयाब हुए हैं। रसूलुल्लाह में और बाकी लीडरों में फर्क यह है कि रसूलुल्लाह दुनिया से चले गए, आपके हजारों साथी मुर्तद भी हो गए, और ये वो साथी थे जो एंड पे सिर्फ आपके दबदबे की वजह से मुसलमान हुए थे। ये आपके सोबत याफ्ता नहीं थे, ये ज़हन में रखिएगा। उनमें से किसी ने नहीं हुजूर को छोड़ा कभी, वो हुजूर को जेन्युइनली पैगंबर मान चुके थे। बाकी लोगों ने हुजूर को कुरैश का गलबा समझते हुए एक बड़े जंगजू की बैत कर ली थी कि जो सब पे गालिब आ गया, वही छोड़ भी गए। इतने लोग छोड़ गए, चंद लोग बाकी रह गए, उन्होंने उनको भी शिकस्त दी और रोमन और पर्शियंस को भी शिकस्त दे दी। सवाए इसके कोई चीज नहीं है कि गैबी मदद है अल्लाह की, और वो वादा पूरा हो गया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। और फिर दूसरी, मैं इसको कंक्लूड करता हूं, आपके सवाल खत्म हो गए। मौलाना साहब का एक जुमला सोने के कलम से और सोने के पानी से लिखने के यानी काबिल है। उन्होंने कहा था, बताओ खुलफाए राशिदीन ने कौन सी अपनी जदादें बनाई हैं, अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के वो मरे हैं कि तुम कहोगे कि उन्हें लालच थी। पूरी जिंदगी चटाई पे हज़रत उमर सोते रहे मस्जिद के अंदर, अपने बच्चे को खलीफा नहीं नामजद किया, लोगों ने आला के मशवरे दिए हैं। हज़रत अबू बकर ने अपने बच्चों को खलीफा नामजद नहीं किया। पूरी जिंदगी कसबुरसी में एक इस्लाम के गालिब होने तक सारी तकलीफें लादा से उठाई। जब उसका फ्रूट खाने का वक्त आया है, उस वक्त भी जंगों की मुसीबत काट रहे हैं। बूढ़े वक्त में तो इंसान आराम करता है। 2.25 साल हजरत अबू बकर की एक रात भी सुकून से गुजरी है। कितने माजों में जंग खोली है, मुनकरीन ज़कात, मुसैलमा कज़ाब, पर्शियन एम्पायर, और इवन रोमन एम्पायर के लिए भी आपने अपने, वो जब हजरत बिलाल नहीं उनको रोक रहे थे, हजरत बिलाल को भी भेजना पड़ा। हजरत उमर की पूरी जिंदगी जंगों से भारत है। फिर अपनी औलाद के लिए क्या छोड़ के मरे? ज्यादा खलीफा बना जाते हैं ना। जिन्होंने खलीफा बनाया बनु उमैया ने, वो नजर आ रहा है दुनिया के लिए सब कुछ किया। जिन्होंने अल्लाह के लिए किया, उन्होंने तो अपनी औलाद को कुछ नहीं दिया। औलाद तो उनकी इसी तरह ही रही है। मोहम्मद बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया, अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर को बनु उमैया ने कत्ल किया। वैसे तो कहते हैं जी हजरत अबू बकर की जो औलाद से है इमाम जाफर, ठीक है, तो ये बताओ ना, इमाम जाफर हजरत अबू बकर की उस औलाद से है कि जिस औलाद को बनु उमैया ने कत्ल करवाया, मोहम्मद बिन अबी बकर। अगली गल नहीं दसते, अद्धी गल दस देने, उसको तो आप दुरुस्ती नहीं समझते। यानी इससे मुराद मैं नासबियों को कह रहा हूं। और हमें दोष लगाते हैं जी जो आइम्मा थे अहले बैत के, वो तो हज़रत बकर की औलाद में। केड़ी औलाद? वो औलाद जिदी परवरिश मौला अली ने की थी, मोहम्मद बिन बकर की, जो जंगे जमल में हजरत आयशा को समझाते थे। और जब हजरत आयशा का ऊंट गिरा, उस मोहम्मद बिन अबी बकर के साथ हजरत अली ने हजरत आयशा को इतराम के साथ घर रवाना किया। जो मुस्नद अहमद में हदीस है कि एक वक्त आएगा तेरा आयशा से झगड़ा होगा। हजरत अली ने कहा मैं बड़ा बदबख्त हूंगा, तो फरमाया तुमने ऐसा करना है, आयशा को उसके घर तक पहुंचा देना, और पहुंचाया। ठीक है, तो ये छोड़ दें, मुकदमे में कभी भी कोई जीत नहीं सकता। पिक एंड चूज आप करेंगे तो वो फिट ही नहीं बैठेगा। ये इसी तरह, इनको तो छोड़ दें, तो बड़ी हस्तियां थी। मैं अपने बारे में देखता हूं कि मेरे बारे में ब्लेम लगा रहे हैं कि जनाब यहूद नसारा से फंडिंग आ रही है।
آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جب بکواس کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے میرے کوئی ارادہ متزلزل ہوتا ہے؟ میرے تو ایمان میں اور اضافہ ہوتا ہے کہ یا اللہ میں واقعی ٹھیک ہوں، مجھے تو پتا ہے مجھے فنڈنگ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے، تو میں تو اور پکا ہو جاتا ہوں نا۔ اس کے جھوٹے الزام لگانے سے کیا سمجھتے ہیں یہ کہ مجھے پیچھے کر لیں گے؟ میں تو اور چڑھ کے آؤں گا۔ انہوں نے ٹرینڈ چلایا، میں لا کے ہاتھ چپڑا چڑی، انہیں اس وقت انہوں روندے ہون گے کہ ایسی ٹرینڈ کیوں چلایا، اور ٹرینڈ بھی خیر ان کے اوپر الٹ گیا۔ اس ٹرینڈ میں تو سارے میکسیمم کمنٹس ہمارے حق میں تھے، ان کے حق میں تو بہت تھوڑے کمنٹس تھے۔ تو یہ چیز دیکھیں، پک اینڈ چوز نہ کریں، مقدمے کو دیکھیں۔ صلو علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین۔ ٹھیک ہے جی، وما علینا الا البلاغ المبین۔